جو آپسی ملاقات اور آپسی خیالات کے لیے نکالا جاتا تھا۔ ایک روز آپس میں ملاقات کرتے ہوئے روس کے وزیر اعظم نے جمال الدین ناصر سے کہا، میاں تم کس اسلام کو لیے پھرتے ہو؟ آج تک اس اسلام کو لے کر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے تم کمیونزم کو استعمال کرو اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ ہماری ریڈ کتاب ہم تم کو وہ دیتے ہیں، اس کے مطابق تم زندگی گزارو تو تم ہماری طرح کامیاب ہو سکتے ہو۔ جمال الدین ناصر نے اسلام کی موافقت میں اور اسلام کو صحیح مذہب ثابت کرنے کے لیے جتنا کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے ان لوگوں کے سامنے تقریر کی، لیکن جمال الدین ناصر کا خود یہ بیان ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جس طریقے سے اسلام کی تصویر میں پیش کر سکتا تھا میں ان کے سامنے پیش نہ کر سکا۔ اپنی تقریر سے میں خود مطمئن نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میرا دوبارہ ملاقات کا موقع آئے تو میں ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کروں۔ اتفاقاً ایسا ہوا۔ 2 سال کے بعد پھر جمال الدین ناصر کا دورہ ہوتا ہے۔ روس کے دورے پر جب اس کا جانا ہوا، اس زمانے میں قاری عبدالباسط صاحب مصری زندہ تھے۔ آپ بہت سے لوگوں نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی۔ جمال الدین ناصر کا جب دورہ ہوا، اس نے قاری عبدالباسط صاحب کو ایک خط بھیجا جس میں دعوت دی گئی کہ روس کے دورے پر میرے ساتھ چلنا ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب فرماتے ہیں، مجھے سن کر کے بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ آج سے پہلے میرے پاس دعوت نامے اسلامی ممالک سے آتے تھے، کبھی عرب ممالک سے میرے پاس دعوت نامے آئے، کبھی پاکستان اور ہندوستان سے میرے پاس دعوت نامے آتے ہیں، اس لیے کہ ان علاقوں میں اسلام کے ماننے والے اور قرآن کریم کو ماننے والے موجود تھے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک ایسے ملک میں مجھے لے جایا جا رہا ہے جس میں اسلام کا نام تک موجود نہیں ہے، کوئی ایک اللہ کو ماننے والا یا قرآن کو ماننے والا موجود نہیں ہے۔ بہرحال صدر صاحب کا حکم تھا، اس لیے قاری صاحب جمال الدین ناصر کے ساتھ روس کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ جب روس میں وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، پھر معاملہ وہی اسلام اور کمیونسٹ کا آیا۔ ان لوگوں نے پھر جمال الدین ناصر کو دعوت دی کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کمیونسٹ کو استعمال کرو، ہم تمہاری بھرپور مدد بھی کریں گے اور تم کو اپنے جیسا سپر پاور بنائیں گے۔ جمال الدین ناصر نے کہا، 2 سال پہلے میرا تمہارے یہاں پر آنا ہوا تھا اور اس وقت میں اسلام کی دعوت کو صحیح انداز میں پیش نہ کر سکا، لیکن آج میں ایک ایسی شخصیت کو تمہارے درمیان لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ اسلام کی مکمل تصویر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، بھائی ایسی کون سی شخصیت تم لے کر آئے ہو؟ جناب قاری عبدالباسط صاحب کو آواز دی گئی، قاری صاحب سے فرمایا گیا قرآن کریم کی کچھ تلاوت ان کے سامنے کی جائے۔ قاری عبدالباسط صاحب فرماتے ہیں، میں نے سورہ طٰہٰ کا پہلا اور دوسرا رکوع تلاوت کیا۔ سورہ طٰہٰ یہ وہ سورت ہے جس کے رکوع کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کٹر آدمی مسلمان ہوا تھا۔ حضرت عمر کی زندگی اس وقت یہ گزرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، تلوار ہاتھ میں لے کر آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، لیکن بہنوئی کی زبان سے جب سورہ طٰہٰ کا رکوع سنا ہے اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی غلامی کا شرط حاصل کیا ہے۔ جناب قاری عبدالباسط صاحب فرماتے ہیں، میری کچھ اور سمجھ میں نہ آیا، میں نے سورہ طٰہٰ کا پہلا اور دوسرا رکوع تلاوت کیا۔ فرماتے ہیں کسی صاحب نے بعد میں معلوم کیا، قاری صاحب آپ نے قرآن کریم کی اتنے سال خدمت کی ہے، قرآن کریم کے بہت سے معجزات آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی ایک معجزہ قرآن کریم کا آپ ہمیں بتائے۔ اس وقت قاری صاحب نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے سورہ طٰہٰ کا پہلا اور دوسرا رکوع سنایا، میری آنکھیں بند تھی اور میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہوا، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ کمیونزم کو ماننے والے، وہ اسلام کے پکے مخالف اور اسلام کے دن رات اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ، میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جمال الدین ناصر نے میری تلاوت کے بعد ان لوگوں سے معلوم کیا تمہیں ہوا کیا ہے، آخر تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے جمال الدین ناصر ہم یہ نہیں جانتے
جانتے تمہارا یہ آدمی کیا پڑھ رہا تھا، ہم اس کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکے، ہم اس کا مطلب نہیں جانتے، لیکن اس کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے جس نے ہمارے دلوں کو موم کر دیا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے آنسو برسانے پر مجبور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم وہ چیز ہے، قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن کریم کو معجزہ بنایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو بہت آسانی سے حفظ کر لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں 7 سال 8 سال کا بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس بچے کا کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں پر کوئی بچہ یا بڑا حافظ نظر آتا ہے، اگر کوئی عالم قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے والا نظر آتا ہے، اگر کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، میرے بھائیوں، یہ اس حافظ قاری اور عالم کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ ایک بچہ ذرا سی محنت کرتا ہے تو قرآن کریم اس کے دل کے اندر سما جاتا ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا اگر قرآن کریم پر محنت کرتا ہے، قرآن کریم اس کی جانب دوڑ کر آ جاتا ہے۔ وہ حضرات جو 7 اور 8 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرا دیتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میرے بچے کا ایک کمال ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کر لیا، میرے بھائیوں، یہ صرف بات ہی نہیں بلکہ ایک دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کو پوری زندگی آدمی حفظ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ ہمارا بچہ قرآن کو سمجھ نہیں رہا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں، قرآن کریم کے پڑھنے میں ایسی چاشنی محسوس ہوتی ہے، ایسی چاشنی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں اس کو احساس بھی نہیں ہوتا اور مکمل قرآن اس کے دل کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائیوں ہمارے اوپر سب سے بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نسبت سے سرفراز فرمایا ہے، ہمارے ساتھ قرآن کریم کی نسبت قائم ہے، اللہ نے اپنی نسبت ہمارے ساتھ قائم فرما دی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن وہ ہے جس کے پڑھنے والے پر اللہ کی جانب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میرے بھائیوں پیغام آتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے مشہور قاری ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، بھلا آپ کے سامنے میری کیا مجال ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابی بن کعب، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ابی بن کعب یہ الفاظ سن کر کے کود جاتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر حضرت ابی بن کعب کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، اسمانی اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے؟ نبی نے فرمایا، ہاں ابی بن کعب، اللہ کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور تم بھی سننا، اور تمہارا رب بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں قرآن کریم کی تلاوت پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی جانب سے جس کے پڑھنے والے پر پیغام دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، ایک پہاڑی کے درے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اچانک وہاں پر آ کر کے رک جاتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، انتہائی گرمی پڑ رہی ہے، تمام لشکر گرمی کی وجہ سے پریشان ہے، خاص دوپہر کا وقت ہے، حضرت عمر وہاں پر رک گئے۔ لشکریوں نے معلوم کیا، اے امیر المؤمنین، سخت گرمی کا موسم ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس دوپہر کے وقت میں جبکہ سر پر کوئی سایہ موجود نہیں ہے آپ ایسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، اور اس نیچے وادی کی جانب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں کیا الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دلوں پر لکھنے والے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، یہ وہ جگہ ہے، کسی زمانے میں اس جگہ پر اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے اونٹ چرانے کا عالم یہ تھا کہ روزانہ میں اونٹوں کو لے کر آتا
لیکن اونٹوں کو چرانے کا اتنا سلیقہ